السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم پڑھیں گے اخوت. ٹھیک ہے، اخوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بھائی چارہ. ٹھیک ہے، اسے ہم آج پڑھیں گے. پہلے تو اس کا دیکھیں قرآن پاک میں. قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون اخوات، بے شک سب مومن بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، معنی اور مفہوم دیکھیں. اخوت کا لفظ کس زبان کا لفظ ہے؟ اخوت عربی زبان کے لفظ اخ سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جس کے معنی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ لفظ جو اخوت ہے یہ عربی زبان کے لفظ اخ سے لیا گیا ہے. اخ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہے مطلب بھائی. اس طرح اخوت کے معنی برادری اور بھائی چارے کے ہیں. اخوت دو طریقوں سے قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کون کون سے طریقے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ خونی رشتے کی بنا پر. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر قانون، اخلاق اور رسم و رواج کی نظر میں حق تسلیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسرا دیکھیں دین کی بنا پر. خواہ کہ یعنی دین کی بنا پر کوئی مسلمان خواہ وہ دنیا میں کسی گوشے میں آباد ہو یا کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ دینی لحاظ سے ہر مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ جو ہمارا حقیقی بھائی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب وہ کسی بھی لحاظ سے جو خونی رشتے میں. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا وہ ہے جو بھی مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بطان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ اخوانی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں قرآن اور اسلامی اخوت کیا ہے. اسلامی اخوت کی بنیاد صرف ایمان پر ہے. ٹھیک ہے نا، کہ مسلمان یہ نہیں ہم دیکھیں گے وہ کہاں رہتا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، نہیں، ان سب چیزوں کو ہم اگنور کریں گے. ٹھیک ہے، ہم کہ جس کا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کیا ہے؟ جو مسلمان ہے سب کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، سب مومن سب بھائی بھائی ہیں. دیکھیں جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمانوں میں شمولیت اختیار کرتا ہے، یعنی ان میں شامل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نان مسلم ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، پہلے وہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر ان کا شمار مسلمانوں میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی برادری میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کی. اور اس تعلق کی وجہ سے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. چنانچہ ہر وہ چیز جو اس تعلق کو مضبوط کرے، جیسے باہمی محبت، شفقت، خلوص، ہمدردی، اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ ہے. ایسی صفت من خوبی، ٹھیک ہے، جو اس رشتے کے لیے کمزوری کا باعث بنے، حرام قرار دی گئی ہے. مثلا حسد، نفرت، بغض، چغلی اور عیب جوئی. ٹھیک ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں. مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے رفیق ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کے. اس آیت سے رشتے اخوت کی اہمیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اہل اسلام جس رشتے اخوت میں بندھے ہوئے ہیں اتنا توانا ہے کہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، یعنی اتنا مضبوط ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس رشتے کو ختم کرنا چاہے تو اسلام سے ہی لا تعلق ہو جاتا ہے. یعنی وہ اگر کوئی اس رشتے سے انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اسلام سے بھی بے دخل ہو جاتا ہے، دین اسلام سے. اس کے علاوہ اہل ایمان کی قلبی محبت، دلی لگاؤ، رفاقت اور دوستی مومنین سے ہی ہو سکتی ہے. مزید ارشاد بانی ہے، اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو محبت کے رشتے سے جوڑ دیا، تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں. اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، اگر تم سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہیں، ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے. الفت کا مطلب ہوتا ہے محبت. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی. احادیث نبوی دیکھ لیں. پہلے ہم نے دیکھا یہ سارا کچھ پڑھا قرآن. پہلے ہم نے اخوت کا معنی مفہوم پڑھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پھر اسلامی اخوت کو، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اس کا کیا ہے اسے پڑھا. اب ہم احادیث میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں مسلمانوں کو باہمی اخوت کی تلقین و تاکید کی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ دیکھیں، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے نہ تو خیانت کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ آڑے وقت میں اس سے کنارہ کرتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ مصیبتوں کے حوالے کرتا ہے. ہر مسلمان کی عزت، مال اور خون حرام ہے. ٹھیک ہے، باہمی شفقت اور مہربانی میں تم اہل ایمان کو ایک جسم کی طرح پاؤ گے. اگر جسم کا ایک عضو دکھنے لگے، ٹھیک ہے نا، تو سارے جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ایک جسم کی مانند انہیں قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سب مسلمانوں کو، یعنی اگر ایک کا دکھ ہے تو وہ سب اسے سمجھیں. ٹھیک ہے، اس کی مدد کریں. یہ نہیں ہے خوشی میں تو اس کے ساتھ ہیں، لیکن جب اس پہ حالات اس کے خراب ہیں، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اسے سب چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کسی شخص پر اپنے بھائی کا مال جائز نہیں جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے نہ دے. ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو. ٹھیک ہے، آگے آپ یہ سارے پڑھ لیجئے گا ڈیٹیل سے، اور احادیث تقریباً آپ سارے یاد کر لیں. اس میں سے شارٹ کویسچنز آ جائے گا. ٹھیک ہے، اخوت کا معنی کیا ہے، MCQs میں آ جاتا ہے. اخوت کا لفظ کس زبان سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، پھر اخوت کے بارے میں قرآن پاک میں سے کوئی آیت پوچھ سکتے ہیں، احادیث 2 بیان کریں. ٹھیک ہے، اس طرح ہم اب دیکھیں مواخات مدینہ، اخوت کا عملی مظاہرہ. اسلامی رشتہ اخوت ایک مقدس رشتہ ہے جو لازوال ہے. ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی. ٹھیک ہے، ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ ملا دیا، یعنی پہلے ان میں کتنا کلیش تھا. ٹھیک ہے نا، مہاجر اور انصار میں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا ان کی اعلیٰ مثال قائم کی، مواخات کی، تو پھر آگے دیکھ لیں وہ کس حد تک ان پہ مہربان ہو گئے. اس مواخات کے مطابق ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو آدھا آدھا مال تقسیم کر کے دے دیا، اسے اپنی جائیداد اور کاروبار میں شریک کر لیا. اس مواخات کے مطابق ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا وارث ٹھہرایا گیا. تاریخ عالم اس قسم کی اخوت اور بھائی چارے کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے باہمی حقوق. اخوت کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کچھ امور ایسے ہیں جن کو اپنانا اور عام کرنا ضروری ہے، ورنہ اس تعلق میں غیر مسلم اقوام کی طرف سے رکھنا اندازی کا خدشہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہم نے احادیث بھی پڑھ لی. اب ہم مسلمانوں کے باہمی حقوق پڑھیں گے کہ مسلمانوں کے اخوت کے، مسلمانوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں. ٹھیک ہے، جب ایک کے وہ حق ہوگا تو وہ دوسرے کے ایک اگر حقوق دیں گے تو وہ دوسرے کے فرائض بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اخوت کے تقاضے پڑھیں گے کہ اخوت کا تقاضا کیا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں ایک دوسرے کی اصلاح. قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک، اس کا ترجمہ دیکھیں، بے شک اہل ایمان بھائی ہیں، سو تم اپنے بھائیوں میں اصلاح کر دیا کرو. اصلاح کا معنی ہوتا ہے صلح کروانا. ٹھیک ہے، یعنی دو لوگوں کو آپس میں ملا دینا، وہ ناراض ہوں یا جس طرح بھی ہوں انہیں ایک کر دینا. اصلاح کے معنی وسیع ہیں. جنگ ہو تو صلح کرنا، جھگڑا ہو تو ختم کرانا. ٹھیک ہے، اختلاف ہو تو اسے مٹانا بھی اصلاح ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسلمان بھائی کی آخرت سنوارنا، معاشی حالت درست کرنا، اخلاقی کیفیت ٹھیک کرنا، یہ سب بھی تو اصلاح کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں شفقت محبت، کہ تم اہل ایمان کو باہمی محبت، مہربانی اور دلی شفقت میں ایک جسم کی مانند پاؤ گے. اگر جسم کا ایک عضو بیمار ہو تو سارے جسم میں بے قراری اور بخار میں اس کا ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سپوز دیکھیں آپ بالکل تندرست ہیں. ٹھیک ہے، ایک فنگر پہ کٹ آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوگا، ہمیں تکلیف سارے جسم میں محسوس ہوگی اس کی. ٹھیک ہے نا، ہم وہ کٹ ہی ہم میں اس طرح ہو جائے گا جیسے پتہ نہیں ہم میں کتنا ہم نڈھال ہوئے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے جیسے اندر سے ہم ٹوٹ رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتے ہیں، بخار کی کیفیت آ جاتی ہے. پھر ایک اور حدیث دیکھیں، ایک اور حدیث میں فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کے اعضاء ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اب دیکھیں اتحاد و اتفاق. اخوت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے مسلمان آپس میں متحد رہیں، یعنی ایک ہو کے رہیں، اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اتحاد میں خلل پڑے اور اختلاف کو راہ ملے. یعنی کوئی ایسی کام نہ کریں. ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی بات نہ کریں جس میں ان کے آپس میں فاصلے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ان میں ان کے اخلاق
بگڑ جائیں، کوئی ایسی بات ہو جس سے وہ آپس میں دور دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اختلافات کو راہ ملے، یعنی پھر اور بھی مزید ایک چھوٹی سی بات سے بہت زیادہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس طرح نئے نئے اختلافات کو راستہ مل جاتا ہے۔ اب اسی طرح قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد الہی ہے، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا جاتی رہے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ تم آپس میں اگر جھگڑا کرو گے تو تم آپ لوگ مطلب کہ جب انسان آپس میں جھگڑا کرتا ہے، چاہے ان کے کتنے ہی اسٹرانگ تعلقات کیوں نہ ہوں، لیکن ایک معمولی سی جھگڑے پہ وہ بالکل سیپریٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پھر یہی ایک چھوٹی سی لڑائی بہت زیادہ بڑی بن جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دو، ٹھیک ہے، جس چیز پہ مسئلہ کریٹ نہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو سارے مل کے اس مسئلے کو سالو کریں۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمان الہی اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی تفرقے میں نہ پڑو۔ اب آگے دیکھیں، مصیبت کے وقت مدد، مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اخوت کا تعلق زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مبارک مہینے میں مسجد حرام میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے یہ زیادہ عزیز ہے کہ مسلمان کی بوقت ضرورت مدد کرو، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کی مدد کرنے کے اتنا ہے اجر، ٹھیک ہے نا، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے کہ مطلب پورے رمضان کے روزے رکھنے، ٹھیک ہے، اور اس اتنے مقدس، اتنے پیارے، اتنے مبارک مہینے میں مسجد حرام میں اعتکاف میں بیٹھنے سے بھی زیادہ یہ چیز عزیز ہے کہ مسلمانوں کو ضرورت کے وقت ان کی مدد کروں، ٹھیک ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف تمہارے ضعیف لوگوں کی مدد کے عوض رزق دیتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، قیامت کے روز اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ حشر کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، ٹھیک ہے۔ پردہ پوشی کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ہم نے کسی دوسرے میں کوئی بہت بڑا عیب دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، لیکن وہ صرف مطلب میں مثال دے رہی ہوں، وہ مجھے پتہ ہے یا کسی اور کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ میں کہوں کہ نہیں، میں اگر باقی دوسروں کو کسی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، میں اس کا یہ گناہ نہ بتاؤں کہ اس نے ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں یہ عیب ہے، نہیں، میں وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتی، تو یہ اس کا اجر ہوگا کہ جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، ٹھیک ہے۔ ظالم و مظلوم کی مدد، اسلام سے قبل یعنی اسلام سے پہلے قبائلی تعصب کی بنا پر عربوں کے ہاں درج ذیل مغولہ عام طور پر مشہور تھا، یعنی تو اپنے بھائی کی ہر حالت میں مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، یعنی کہ چاہے وہ ظلم کرنے والوں میں ہو، چاہے وہ خود پہ اس پہ ظلم ہو رہا ہو، یعنی دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مقولہ ارشاد فرمایا تو کسی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، یعنی حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں مظلوم کی مدد تو بے شک کرنا چاہیے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ظلم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو اس مظلوم پہ ظلم کر رہا ہو، ٹھیک ہے، جو ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہو وہ مظلوم ہوتا ہے۔ فرمایا تم اسے ظلم کرنے سے باز رکھو، یہی اس کے حق میں مدد ہوگی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقولہ جوں کا توں رہنے دیا، مگر اس کا مفہوم بدل دیا۔ اب آگے دیکھیں، خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کتاب کی، مسلمان حکام کی اور عام مسلمانوں کے۔ مزید فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو محض اتنی سی بات پر جنت میں دیکھا، اس نے مسلمان کے راستے سے ایک تکلیف دہ درخت کو کاٹ دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی صرف اتنی سی بات، یہ بات تھی، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں دیکھا، اور اس کس چیز کے بدلے؟ صرف اس چیز کے بدلے کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک تکلیف دہ درخت کو کاٹ دیا تھا۔
آگے دیکھیں تکریم و توقیر. ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت و تکریم کرے. ٹھیک ہے، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اسے چاہیے کہ وہ کسی کو بھی حقیر نہ جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. حاجت روائی. اخوت اسلامی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جب ایک بھائی کو کسی قسم کی مالی یا مادی امداد کی ضرورت ہو تو اس سے دریغ نہ کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اظہار ثانی سے پرہیز. ٹھیک ہے، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے. ٹھیک ہے، اس کا بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ کامل ایمان کی علامت ہی یہ ہے کہ مسلمان کو ستایا نہ جائے، یعنی اسے تنگ نہ کریں، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طرح اسے تکلیف نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اثار قربانی. ٹھیک ہے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اثار و قربانی سے کام لیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ حشر آیت 9 میں ان الفاظ میں تعریف کی اور وہ اختیار کرتے ہیں اور انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر خواہ و خود انہیں تنگی ہو. اس آیت کی روح سے ہر مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دے، اس کی خاطر جان و مال بھی قربان کرنا پڑ جائے تو دیر نہ کریں. اب یہ مشہور واقعہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں غیبت اور تجسس کی ممانعت. ہاں جی، غیبت اور تجسس دو بڑے اخلاقی مرض ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے اخلاق کو تباہ کر دیتے ہیں. ان کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے. چغل خوری اور غیبت ایسا مذموم فعل ہے جس کی سزا جہنم ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے دیکھیں قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے. اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اس سے گھینے، یعنی اسے پسند نہ کرو گے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں بدگمانی سے پرہیز. بدگمانی بڑی بری چیز ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے ہمیشہ تعلقات میں بگاڑ آ جاتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم میں بدگمانی سے پرہیز کا حکم دیا گیا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے اے ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پردہ پوشی، یہ بھی میں نے آپ کو کر دیا، لیکن یہ یہاں سے اس کی سیپریٹ سے اس کی ہیڈنگ کے ساتھ دیا ہوا ہے، یہ یاد کر لیجئے. آگے مغفرت کی دعا ہے. ٹھیک ہے. دکھ سکھ میں شرکت، کہ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے نا، وہ جو مثال دی تھی. پھر آگے عیادت ہے کہ یعنی ایک مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت دوسرے مسلمان کا فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں بیمار پرسے سے مریض کی ڈھارس بن جاتی ہے جب ہم اسے حوصلہ دیتے ہیں. دیکھیں اب آج یہ ہو رہا ہے، بیمار انسان ہوتا ہے تو اسے بلکہ اور 10 بیماروں کی مثال دے دیتے ہیں کہ فلاں اس کو بھی یہ بیماری تھی وہ مر گیا. ٹھیک ہے. اس طرح عیادت نہیں ہوتی. عیادت یہ ہوتی ہے کہ اسے حوصلہ دیں. ٹھیک ہے، اسے حوصلہ دیں، اسے کہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. یہ ہوتا ہے عیادت کرنا. عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں آج کل میں تو باقاعدہ اسے مزید بیچارے مریض کو ڈرا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تحفہ دینا اور دعوت قبول کرنا. آگے دیکھیں ایک دوسرے کو تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک دوسرے کو تحفہ دو محبت بڑھے گی. تجہیز و تکفین میں شرکت. ٹھیک ہے، مطلب ایک مسلمان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہے اس کے جنازے میں سارے شریک ہوں. ٹھیک ہے، اس کے تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں. ٹھیک ہے. اب آگے ہے جماعت سے وابستگی. جماعتی فلاح بہود کا راز یہ ہے کہ اس کے افراد آپس میں وابستہ ہو کر رہیں. سرور کائنات صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا 3 چیزوں پر مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا: اطاعت الہی میں اخلاص، مسلمین سے خلوص اور جماعت سے وابستگی. دیکھیں عزت افزائی ہے. قوت کے تحت دوسرے مسلمان کی عزت افزائی لازمی امر ہے. اسلام مومن کی عزت بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومن اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمان کی تحقیر سے یوں منع فرمائے کہ آدمی کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ٹھیک ہے. اگر کسی مجلس میں کسی مسلمان کے خلاف ناحق تہمت تراشی ہو رہی ہو تو اسے دفاع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یوں تاکید فرمائی: جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی مدد کی ضرورت ہو، تو اللہ بھی اس کی عزت کی حفاظت ایسے موقع پر نہیں کرے گی جہاں اس کی مدد کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یہ بہت اچھے سے آپ نے ٹاپک تیار کرنا ہے. اس میں سے شارٹ کویسچنس بھی بہت زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایم سی کیوز بھی بن جاتے ہیں اور لانگ کے حساب سے بھی یہ چیپٹر سارا ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اسے اچھے سے لرن کرنا ہے. جو آپ کو چیز سمجھ نہ آئے وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.